ہمیں دیوار کے ساتھ نہ لگائیں، خام خواہ ایک طبقے کو آپ دیوار کے ساتھ بھی لگاتے ہیں اور الزام بھی اسی پہ لگاتے ہیں۔ ہم جب نکلتے ہیں ہم رسول اللہ کی عزت اور ناموس کے لیے نکلتے ہیں، زبردستی اسے دینی لوگوں پہ ڈالنے کی کوشش، الیکٹرانک میڈیا اور لبرل اینکر، خونی لبرل ہماری جد و جہد پہ، ہماری قربانیوں پہ بھی انگلی اٹھا رہے ہیں۔ رسالت کے لیے پہرا دینے کے لیے یہ قوم حاضر ہے۔ ہمارے کارکنوں نے کبھی کہیں پتہ بھی نہیں توڑا۔ ناحق کہا تو یہی جا رہا ہے کہ ناحق قتل کیا گیا، پھر جلا دیا گیا، اور اسے دیکھ کے ایک دم آپ کو بھی مجھے بھی ہر شخص کو صدمہ ہوا، افسوسناک واقعہ ہوا۔ اللہ کرے یہ ملک ایسے واقعات سے محفوظ رہے۔ ہم آج کے اس اجلاس میں، جس میں جماعت اہل سنت، جمعیت علماء پاکستان، تحریک لبیک اور تقریباً تمام تنظیمیں موجود ہیں، اس کی طرف سے بڑی پرزور مذمت کرتے ہیں اس واقعے کی، اور اپنے چاہنے والوں سے، پاکستان والوں سے کہتے ہیں کہ آپ کے خلاف پوری دنیا سازشوں کا ایک جال بن کے بیٹھی ہوئی ہے، آپ کو بڑی احتیاط کے ساتھ قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اور میرا جو کلپ ایک آیا تھا، میں نے اپنا موقف دیا تھا، میرا موقف ہی یہ تھا کہ اس میں بیرونی سازش کار فرما ہے، یہ کروایا گیا ہے۔ کوئی نہ کوئی واقعہ 6 مہینے سال بعد ایسا پیش آ جاتا ہے کہ پاکستان پہ الزام لگے، پاکستان پہ پابندیاں لگیں، پاکستان کو فیٹ آف سنا نکالا جائے، پاکستان کو انتہا پسند کہا جائے، پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دیا جائے، اور دہشت گرد اور انتہا پسند قرار دے کے اس پہ مزید پابندیاں عائد کر دی جائیں، کیونکہ یہ دشمن کی نظروں میں کھٹکتا ہے۔ پاکستان تمام اسلامی ممالک میں سے الحمدللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ایک ایسی عظیم ایٹمی پاور ہے، اور ایسی پاورفل فوج اللہ نے ہمیں دی ہے کہ یہ تقریباً تمام دشمنوں کی نظر میں یہ ملک کھٹکتا ہے۔ باقی اسلامی ممالک جو ہیں وہ آپ اور میں دیکھتے ہیں وہ بادشاہ ہیں، اور بادشاہ ہمارے لیے ہیں، غیروں کے وہ غلام ہیں۔ کل سعودیہ میں فرانس کا صدر آیا ہوا تھا، تو بادشاہ سلامت کیسے اس کے آگے پیچھے دم ملاتے ہوئے پھر رہے تھے۔ وہ ایک لفظ بھی کشمیر کے لیے نہیں بول سکتے بادشاہان ممالک اسلام، بلاد اسلامیہ، وہ احتجاج نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کی ڈوریں غیروں کے ہاتھ میں ہیں۔ انہوں نے ایسا جکڑا ہوا ان کو، امریکہ، یورپ اور انڈیا وغیرہ نے، کہ وہ ہمارے حق میں بول نہیں سکتے۔ ایک پاکستان ہے جہاں سے کبھی کو آواز اٹھتی ہے مظلوموں کے لیے، کشمیر کے مظلوموں کے لیے ہو، فلسطین کے مظلوموں کے لیے ہو، پاکستان سے آواز اٹھتی، اور پاکستان کی افواج دنیا کی امیدوں کا مرکز ہیں، دنیا اسلام کی امیدوں کا۔ اکثر و بیشتر باہر جو مجھے علماء ملتے ہیں، کبھی پاکستان میں حالات خراب ہوں تو وہ بڑے مایوس ہوتے ہیں، وہ بیچارے کہتے ہیں جی پاکستان تو ہماری آخری امید ہے۔ ہمیں پاکستان سے ہی امید ہے کہ یہی ایک ملک ہے جس میں ایک نہ ایک دن نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ ہو سکتا ہے، اگر اہل سنت اکٹھے ہو کے جد و جہد کریں، کیونکہ اللہ نے اہل سنت کو یہاں ایک بھاری اکثریت عطا فرمائی۔ باقی ممالک جو ہیں وہ ان کا، چونکہ ان اختیار ہی اپنے ہاتھ میں نہیں ہے ان کا۔ امارات، سعودیہ، شام، اردن، ویسے کچھ ملک تو مار مار کے تباہ کر دیے گئے، عراق، لیبیا، شام، یمن، لڑائیاں وہاں شروع کروائی ہوئی ہیں خود ہی انہوں نے، جو بظاہر ہمیں یہ کہتے ہیں نا ہم لڑائیاں روکنے والے ہیں، ہم دنیا سے دہشت گردی روکنے والے ہیں، اور انہوں نے خود دہشت گرد تنظیمیں بنوا کے وہاں داعش جیسی ان سے ان ملکوں میں قتل عام کروایا، مسلمانوں کا خون کروایا، لیکن اس پہ ایسے کوئی نہیں بولا جس طرح پاکستانی ایک فرد کے قتل پہ بول رہے ہیں۔ پورا پاکستان افسردہ ہے، تمام علماء اس کی مذمت کر چکے ہیں، اور اس واقعے کا تعلق جوڑنے کی کوشش ہو رہی تھی لبیک سے۔ میں نے پہلے دن جو کلپ بھرا تھا اس میں بھی میں نے کہا تھا اسے کسی سے جوڑنے کی کوشش نہ کریں، وگرنہ آپ کی جو تفتیش آپ کر رہے ہیں
وہ اثر انداز ہوگا اس پہ، یا آپ کا یہ موقف، اور تفتیش صحیح نہیں ہو سکے گی، اصل مجرم بچ جائیں گے۔ آپ اس کی تفتیش صحیح کریں کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ اس لیے کہ پاکستان اس لحاظ سے بھی بدقسمت ہے کہ پاکستان کے سیاستدانوں میں، پاکستان کے اداروں میں، پاکستان کے علماء میں غیر ملکی ایجنٹ گھسے ہوئے، ایک نہیں بہت۔ ابھی ایک فوجی کو سزا ہوئی بریگیڈیئر کو، ملک کے راز چرانے کی وجہ سے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی ہم سنتے رہتے ہیں کہ کوئی ادھر سے کوئی گلبوشن پکڑا گیا، کوئی ادھر سے پکڑا گیا۔ تو اس ملک میں جس میں بیرونی اثر و نفوذ بہت زیادہ ہے، ڈوریاں کہیں اور سے ہلتی ہیں، کارروائی یہاں ڈال دیتے ہیں۔ یہ جو گزشتہ کئی سال تک یہاں قتل و غارت گری ہوتی رہی، دہشت گردی، اس کے پیچھے بھی بین الاقوامی قوتیں تھیں، وہ خود ہی کروا رہے تھے، خود ہی ہمیں بدنام کروا رہے۔ تو پاکستان میں بدقسمتی سے ایسے بہت سارے بدبخت بکاؤ مال موجود رہتے ہیں، اور وہ حکومت کی صفوں میں بھی اور سیاستدانوں کی صفوں میں تو زیادہ ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ پہلے اس کی تفتیش کروائیں کہ اس کے پیچھے ہے کون، کس نے یہ واقعہ کروایا۔ لیکن بدقسمتی سے وہ تو خیر جو ہو رہا ہے پتہ چل جائے گا، لیکن زبردستی اسے دینی لوگوں پہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی۔ جتنا الیکٹرانک میڈیا اور لبرل اینکر، خونی لبرل اب بیٹھے ہوئے نا، وہ سب کوشش کر رہے ہیں کہ اسے گھیر گھور کے لے آئیں دین کی طرف۔ مولوی میں برداشت نہیں ہے، مولوی میں تحمل نہیں ہے۔ اور ایک بدقسمت تو میں نے دیکھا کہ وہ اسلامی سکالر کے نام پہ ایک دن کسی چینل پہ، بڑے چینل پہ بیٹھا ہوا تھا، اور وہ غازی علم دین سے شروع ہوا۔ اس نے کہا ہم نے غازی علم دین کو، عامر چیمہ کو، ممتاز قادری کو جب ہیرو بنایا ہے تو پاکستان میں تو ایسے واقعات ہوں گے ہی ہوں گے۔ پھر یہاں تک پہنچ گئے لوگ، یعنی وہ ہمارے مقدسات پہ، ہماری جد و جہد پہ، ہماری قربانیوں پہ بھی انگلی اٹھا رہے ہیں۔ غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا کہ وکیل تو قائد اعظم محمد علی جناح خود تھے، ہیں جی۔ عامر چیمہ شہید بھی کوئی مولوی نہیں تھا، کسی مسجد کا خطیب نہیں تھا، امام نہیں تھا، مدرس نہیں تھا، مؤذن نہیں تھا، طالب علم نہیں تھا، ایک دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا ہوا نوجوان تھا۔ ایسے ہی غازی ممتاز قادری شہید بھی کسی مدرسے کا فارغ نہیں تھا، ایک عام سپاہی تھا، اللہ نے اسے عزت دی۔ اچھا یہ بھی برداشت ان کو نہیں ہو رہا، یہ پورے دین پہ انگلی اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے میں آج کی مجلس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اپنی تقریروں میں، اپنے خطبات میں، اپنی گفتگو میں اس فکر کی جو پاکستان کو لادین ریاست بنانا چاہ رہی، اس فکر کی مذمت کرنے کی ضرورت، اور اس کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کوئی الحمدللہ احساس کمتری نہیں ہے، بلکہ فخر ہے کہ یہاں ایک بندہ قتل ہوا، اور میں نے بھی خبر پڑھی، آپ میں سے بھی شاید بہت سارے افراد نے پڑھی ہوگی، کہ ہمارے سیالکوٹ کے تاجروں نے اسے $1,00,000 اکٹھا کر کے اس کے بچوں کے لیے بھیجا۔ $1,00,000 اس وقت 1,74,00,000 روپے، 1.25 کروڑ روپے کی مدد بھیجی ہمارے تاجروں نے یہاں۔ حکومت جو کچھ کر رہی ہے وہ الگ ہے، ہمارے روزانہ قتل ہو رہے ہیں فلسطین میں، کشمیر میں، کوئی ہمیں فٹے منہ بھی نہیں کہتا۔ بڑا افسوس ہوا حضرت صاحب، تمہارے ملک، تمہارے کلمہ پڑھنے والا ایک بندہ مارا گیا ہمارے ملک کا، سینکڑوں قتل ہو، خون بہہ رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہم ہی دہشت گرد ہیں، وہ دہشت گرد نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس زمام اقتدار ہے بڑے بڑے ملکوں کی، اور ہم ان کے سامنے جھولی پھیلا کے قرض لینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، کبھی IMF کے دربار میں، کبھی ایشیائی ترقیاتی بینک کے دربار میں، کبھی کسی دربار میں، ہمارے ساتھ غلاموں والا سلوک۔ تو ہمیں، ہمارا مقصد چونکہ بہت عظیم ہے، اس کے لیے ہمیں بہت سوچ سمجھ کے، ایک بات عرض کر دوں، الحمدللہ میرا پیغام ہے، پہنچ جائے گا انشاءاللہ سب تک، کہ کسی واقعے کی آڑ میں اگر کوئی بندہ اسلام کو بدنام کرنا چاہتا ہے، کوئی ناموس رسالت پہ انگلی اٹھانا چاہتا ہے، تو اس کا یہ خواب اور اس کی یہ سازش انشاءاللہ کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگی۔
ناموس رسالت کے لیے پہرا دینے کے لیے یہ قوم حاضر ہے۔ میں اس وقت کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں، سینکڑوں واقعات ہیں۔ آپ گستاخوں کو چھوڑتے ہیں، آپ موقع دیتے ہیں لوگوں کو کہ لوگ خود فیصلہ کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو جس کو آپ الزام لگائیں اس کو قتل کر دیں، آپ کو مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ ہم براہ راست کسی بندے پہ خود ہی الزام لگائیں، خود ہی قتل کر دیں۔ اس کے لیے ہمارا ایک پورا نظام ہے عدالتی۔ لیکن میں اپنی عدلیہ سے شکوہ کر رہا ہوں کہ یہاں جتنے بھی بڑے بڑے بے ادب گستاخ جن کی گستاخیاں ثابت ہو گئیں عدالتوں میں، انہیں بھی کسی کو سپریم کورٹ نے چھوڑ دیا، کسی کو ہائی کورٹ نے چھوڑ دیا، راتوں رات جرمنی روانہ کر دیا، کبھی فرانس روانہ کر دیا، کبھی برطانیہ روانہ کر دیا۔ تو یہ فکر جو ہے یہ ہمیں پریشان تو کرتی ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق کی نمائندگی کرنے کی بجائے غیروں کی نمائندگی کر رہا ہے۔ تو آپ کے یہ سارا کچھ کرنے سے یہ جذبات ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے جو نوجوان پہرا دینے کے لیے موجود ہیں وہ انشاءاللہ اپنا فرض ادا کرتے رہیں گے۔ اور ایسے واقعات میں پھر عرض کر رہا ہوں، انہیں ناموس رسالت کے ساتھ نہ جوڑا جائے، ایسے واقعات کو دین کے ساتھ نہ جوڑا جائے خام خواہ۔ اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہضم نہیں ہو رہا۔ میں نے حافظ سعد حسین رضوی صاحب سے پرسوں جو ملاقات کی، میں نے ان سے بھی کہا، میں نے کہا جو قوتیں آپ سے معاہدہ کر بیٹھی ہیں وہ بہت سارے لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا۔ ویسے یہاں آپ ہمارے اجلاس کی طرف سے میں افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس شاخ پہ گولی نہیں چلائی الحمدللہ، اور انہوں نے صلح والا رستہ اختیار کیا، اور یہی رستہ بھی یہی تھا، یہی رستہ تھا صلح صفائی کا، مذاکرات کا، جس سے بہت بڑا نقصان سے ملک بچ گیا۔ اگر کوئی خدا نخواستہ خون خرابہ ہوتا، 10 20 50 آدمی تو ساری زندگی جو بھی کرتا یہ خون اس کا پیچھا کرتا نا، بدنام بھی ہوتا، دنیا بھی کہتی دیکھیں اس ملک میں یار آئے دن یہ خون خرابہ ہی کرتے رہتے ہیں۔ ابھی پہلے منہاج القرآن کے 14 افراد جو ہیں نہیں بھولے، اور اس میں بھی میرا ویسے سوال ہے ان سے جو آج کل بڑا بول رہے کہ لوگ خود ہی فیصلہ کرتے ہیں، ان سے میرا سوال ہے کہ اس کیس کا فیصلہ آپ نے کیا کیا؟ وہ 14 جو قتل ہوئے وہاں شہید ہوئے اور سینکڑوں زخمی ہوئے، جے آئی ٹی نہیں بننے دے رہا کورٹ، سبحان اللہ۔ کئی سال ہو گئے ہیں، جے آئی ٹی ایک بنی، پھر دوسری بنی، پھر اب تاریخ پہ تاریخ چل رہی ہے۔ تو ایسا انصاف آپ کریں گے تو بے چینی ہوگی ملک میں، افراتفری ہوگی، ہر بندہ قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا۔ یہاں ابھی جو مجاہد اس سے پہلے رمضان شریف میں اور اس کے بعد جو نکلے میدان میں، بے گناہ بہت سارے اٹھائے، جو کسی بے گناہوں سے میری مراد یہ ہے کہ جو کسی جلسے جلوس میں بھی شریک نہیں ہوئے، گھر سے اٹھا لیے، اور نہ کسی عدالت نے پوچھا ہمیں، نہ کسی ادارے نے پوچھا کہ بھائی یہ بے گناہ بندہ کیوں اٹھا لیا گیا۔ رمضان پاک کا مہینہ، حافظ، قاری، امام، خطیب 2.5 مہینے اندر رہے، رمضان بھی پورا اندر گیا، عید بھی پوری اندر گئی۔ پوچھا 1 دفعہ، 2 دفعہ، 4 دفعہ افسروں کو، انہوں نے کہا جی شناخت ہو رہی ہے ابھی، مجسٹریٹ صاحب جائیں گے شناخت کے لیے، اور پھر پتہ لگا کہ مجسٹریٹ صاحب جس دن جانا تھا انہوں نے وہ چھٹی پہ چلے گئے، پھر 15 دن کی ڈیٹ پڑ گئی۔ اس طرح کر کے جب آپ فیصلے کریں گے، ایک طرف آپ ایک دن میں 3 سماعتیں کر کے بندہ فارغ کر کے اس کو کہتے ہیں جاؤ تمہیں باہر جانے کی اجازت ہے، اور دوسری طرف کوئی مظلوم پھنس جائے اس کے لیے آپ کا شناخت پریڈ کرنے والا نہ مجسٹریٹ اویلیبل ہے، نہ کوئی افسر اویلیبل ہے، اس سے بے چینی پھیل رہی ہے۔ آپ دین پہ یا دینی اداروں پہ یا دینی لوگوں پہ الزام عائد کرنے کی بجائے اپنے اداروں کی تطہیر کریں، ان کو درست کریں، لوگوں کو انصاف مہیا کریں، عدل کی فراہمی کا اچھا بندوبست کریں، تو میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ کوئی بندہ بھی، ویسے بھی اب کبھی کبھی کوئی نوجوان جوش میں آ کے اچھا دین پہ آپ دین کے ذمے سارا قصور لگا رہے ہیں، تو یہ ہاسپٹل پہ حملہ مسجد کے طلباء نے کیا تھا مدرسے کے یا مولویوں نے کیا تھا، کارڈیالوجی پہ آپ کے پڑھے لکھے لوگوں نے،
یہ پچھلے دن جج کو مارا، کو مولویوں نے مارا، کسی کو مسجد کے لوگوں نے مارا جا کے، 6 کے 7 وکیل جو کراچی میں جلا دیے گئے تھے ایک پلازے کو آگ لگا کے، اس میں کوئی دینی مدرسہ ملوث تھا۔ جس دن جسٹس افتخار جا رہا تھا کراچی، اس دن جو قتل و غارت گری ہوئی تھی، اس میں کوئی مولوی مدرس تھے یا کوئی دینی تحریک ملوث تھی؟ خام خواہ الزام عائد کر کے آپ معاشرے کے درمیان طبقاتی امتیاز اور فساد پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان تمام علماء کی طرف سے میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں، اس سے باز رہیں، وہ رستہ اختیار کریں جس سے ملک میں امن آئے، جس سے یہ تفریق پیدا نہ ہو۔ ایک طبقے کو گھر بیٹھے انصاف مل رہا ہے اور ایک طبقہ جیلوں میں رلتا رہے۔ آپ کو دھرنے کا حق ہے، آپ کو لانگ مارچ کا بھی حق ہے، ہمیں نہیں ہے، ہم اس ملک کے شہری نہیں ہیں۔ اگر آپ ایک دھرنا، دوسرا دھرنا، تیسرا دھرنا ناجائز طریقے سے نہ روکتے تو میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ کوئی نقصان نہ ہوتا ملک میں۔ اس لیے کہ ہمیں جتنے مواقع ملے ہیں الحمدللہ ہمارے کارکنوں نے کبھی کہیں پتہ بھی نہیں توڑا۔ بڑے پرامن جلوس، بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں، بڑے بڑے جلوس، ہر سال ربیع الاول میں ہمارے تھوڑے جلوس ہوتے ہیں، کبھی الحمدللہ کسی کو قومی املاک کو، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ آپ کو اگر حق ہے، زرداری صاحب کو حق ہے، میاں صاحب کو حق ہے، آپ کو حق ہے خان صاحب، تو یہ سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی حق ہے۔ آپ اقتدار کے لیے نکلتے ہیں، آپ کرسی کے لیے نکلتے ہیں، اپنے اپنے مخالف کے خلاف نکلتے ہیں، اور ہم جب نکلتے ہیں ہم رسول اللہ کی عزت اور ناموس کے لیے نکلتے ہیں۔ ہمیں بھی آپ برابر کا شہری تسلیم کریں، ہمیں دیوار کے ساتھ نہ لگائیں۔ خام خواہ ایک طبقے کو آپ دیوار کے ساتھ بھی لگاتے ہیں اور الزام بھی اسی پہ لگاتے ہیں۔ ہم تو خوش ہیں بابا، یہ سارے علماء کل آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کہہ رہے تھے ہمارا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں، مذمت بھی کر رہے تھے، سمجھا بھی رہے تھے، اس کے باوجود بھی پھر دین پہ الزام لگانا، تو اس پہ شکوک و شبہات تو پیدا ہوتے ہیں نا، کیا نیت میں خرابی ہے۔ آپ ملک میں عدل و انصاف مہیا کریں تو انشاءاللہ آپ کو آپ کی آواز سے زیادہ طاقتور آواز جو ہے مسجد و محراب اور ممبر سے آئے گی انشاءاللہ۔ یہاں تو ہر جمعے الحمدللہ یہی درس دیا جاتا ہے، امن و امان کے لیے، ملک میں سکون کے لیے، ملک میں عدل و انصاف کے لیے قرآن و حدیث کا درس یہ ہے۔ زبردستی ہمیں دہشت گردوں کی لسٹ میں ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے، زبردستی دہشت گرد بنانے کی کوشش، زبردستی انتہا پسند کہا جا رہا ہے۔ میڈیا سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کھاتے بھی پاکستان کا ہیں، کھاتے بھی اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ ہیں، اور بھونک بھی ہمیں ہی رہے ہیں، بھونک بھی اللہ رسول کے دین کو ہی رہے ہیں۔ آپ ثابت کرنے پہ لگے ہوئے ہیں کہ اسلام بڑا معاذ اللہ کوئی انتہا پسند مذہب ہے، یہی ثابت کرنے پہ لگے۔ اس روش کو بدلیں، آپ برابری کی سطح پہ آپ بھی بیٹھیں، ہمیں بھی بٹھائیں، دلائل کے ساتھ آپ ثابت کریں کہ ہم کہاں غلط ہیں، ہم معذرت کر لیں گے، ہم وہ رستہ چھوڑ دیں گے۔ لیکن اس طرح الزام عائد کر کے، اگر آپ چاہیں کہ ہم الزام عائد کر کے دباؤ ڈال کے کسی پہ ان کو دبا لیں، تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دبنے کے لیے نہیں آیا، یہ غالب آنے کے لیے آیا ہے، انشاءاللہ غالب آ کے رہے گا۔